جامی سے پہلے بھی بہت سے فوجی افسران پر سیاست میں ملوث ہونے یا اس طرح کے کسی بھی معاملات میں ملوث ہونے کے الزامات لگے، کورٹ مارشل بھی ہوا۔ اس معاملے کو آپ جو باقی معاملات ہیں اس سے کتنا مختلف یا کتنی سملیرٹی دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اصل میں نہیں، باقی معاملہ سے یہ بہت مختلف اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کی جو عسکری تاریخ ہے فوج کی، اس میں اس لیول کے کسی شخص کے خلاف ایسی کارروائی انپریسیڈنٹ ہے، کیونکہ ماضی میں کبھی بھی کسی چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی ڈی جی آئی ایس آئی اس کے خلاف ایسی کارروائی نہیں ہوئی۔ مشرف صاحب کے اوپر کیسز کی نوعیت کچھ اور تھی، لیکن یہ ایک سب سے سگنیفیکینٹ کیس ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ نقطہ ہے اس تسلیف میں جو جاری کیا ہے، اس میں جو ہمارے ذرائع سے بھی کچھ معلومات پہنچی کہ یہ جو سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونے کو وہاں لکھا گیا ہے، اس کا کوئی تعین نہیں ہوا، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے اور کور کمانڈر بہاولپور تھے، تو اس دور میں ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ سیاسی سرگرمی میں ملوث، یعنی کہ کور کمانڈر پشاور وہ رہے ہیں نومبر 2021 سے اگست 2022 تک، اور کمانڈر بہاولپور وہ رہے ہیں اگست 2022 سے 3 دسمبر 2022 تک۔ اور یہ وہ دور ہے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، یہ دور ہے جب پی ایم کی حکومت بھی آ چکی تھی اور جب وہ اپنے منصب ہٹ چکے ہوئے۔ تو یعنی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جب ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہے اور 2 امپورٹنٹ پوسٹ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور اس وقت یہ سیاسی سرگرمی میں لگ رہے 9 مئی کے آنے بانے بھی اس میں جوڑے جا رہے ہیں۔ لیکن اچھا کیا گیا کہ اب جو ایویڈنس فرنش کیا ہے وہ قدر کنکریٹ ہے، کیونکہ اوبیسلی یہ فیلڈ جنرل کو کی کارروائی ہے، ابتدائی تو کہا گیا تھا کہ 3 گھنٹے میں یہ منطقی انجام تک پہنچ گی، لیکن تقریباً 4 ماہ کا وقت ہے اور اس کے بعد یہ آج پریس ریلیز آئی ہے۔ تو یہ اس موقع پر آئی ہے جب آپ دیکھیں 26 نومبر کی کال تھی، اس کے بعد اب سے فرمانے کی کال ہے، لیکن اس ایک اور نقطے کے ساتھ ملا کر کہ آج جو باقی کابینہ کا اجلاس تھا اس کے بعد جو پرائم منسٹر کی گفتگو تھی وہ کافی معنی خیز گفتگو ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کے لیے، اور پہلے جب 26 نومبر کا دھرنا ختم ہوا تو اس بیچ بھی جو انہوں نے چیف کی موجودگی میں جو دعا کی اور گفتگو کی، اس سے تاثر یہ بن رہا ہے کہ وہ سیم پیج اینڈ دے آر اپ ٹو ڈیل ود اٹ۔ اور یہ جو فیض حمید صاحب والا معاملہ تھا اس کو اس امپورٹنٹ ٹائمنگ کے بیچ میں اب سامنے آنا اس بات کا مظہر ہے کہ یہ موجودہ ایک پیج پر رہتے ہوئے طے ہیں کہ فیض حمید صاحب ہوں، ممئی ہو یا 26 واقعات آگے بڑھنا۔ سوال اب یہ اٹھیں گے کہ ایسی آڑ میں عمران خان صاحب بھی آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ اجمل جامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ابھی میں فیصل واڈا کا بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے فیض حمید کو، بانی پی ٹی آئی کو، بشرا بی بی کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اگر ایک کا ٹرائل ہوگا تو پھر سب ان کے حواریوں کا بھی ہوگا۔ تو اب یہ مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ 9 مئی کے جو ٹرائل ہیں ان کو ایک طرح سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں اب منطقی انجام تک پہنچانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے؟ بالکل، میں نے پہلے بھی جو گفتگو کی تو آپ کو یہی دینے کی کوشش کی تھی محتاط الفاظ میں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور پھر جنرل کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز ہوا تو ان کے ساتھ جب یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کے نیچے 2 بڑے اہم عہدوں پر فائز بریگیڈیئرز تھے اور کچھ دیگر افراد بھی تھے، وہ بھی اس کی تفتیش میں آئے تھے۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی ہے کہ ان پر کیا چارج ہوا ہے، لیکن 5 سے 6 لوگ ایسے تھے جو ان کے ساتھ اسی الزام میں دھر لیے گئے تھے۔ کورٹ آف انکوائری کا حبیب صاحب جو ذکر کر رہے تھے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ فوج کے ہاں جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے تو ایویڈنس ہونے کے بعد ہی آپ یہ ایسا کام کرتے ہیں، اور بالخصوص ایک شخص جو ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی ہوائی بات یا کوئی کچے شواہد کے ساتھ جس طرح ہمارے عام عدالتوں میں معاملہ ہوتا ہے الزام کی بنیاد پہ، وہ نہیں ہوتا، آلریڈی فرنش کیے جا چکے ہوتے ہیں معاملات۔ جو میری صلاح ہے کہ باقی اب رسمی کارروائی ہے، ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ آف انکوائری میں جا چکا، اب اس کی بنیاد پر اب رسمی کارروائی ہے، ان کو جو حق ملنا تھا وہ مل چکا۔ لیکن یہ نقطہ بڑا اہم ہے جو آپ نے سوال میں اٹھایا ہے کہ کیا یہ مدعا صرف جنرل فیض حمید یا ان کے ساتھ جو 2-4 اور لوگ پکڑے گئے تھے ان تک محدود رہے گا؟ میرا جواب ہے نہیں، کیونکہ اس پریس ریلیز میں ان کی سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو آبویسلی پھر ان کے کچھ سیاسی روابط بھی ہوں گے۔
جن لوگوں سے سیاسی روابط ہوں گے وہ اسٹیبلش کرنا اصل مرحلہ ہوگا، اور وہ اصل پہلو ہے جس کی بنیاد سے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ کیا کچھ پی ٹی اے کی اہم شخصیات بھی اس میں ملوث ہوں گی، وہ بھی اس کی زد میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ اہم ترین نقطہ یہ ہے جہاں تک بات ہے آج کی پریس ریلیز کی، تو اس میں 2 پیراگراف بڑے اہم ہیں کہ سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ یہ تو ہے بالعموم ایک پہلا پیراگراف، لیکن جو دوسرا پیراگراف ہے جس کے اوپر فیصل واڈا یا دیگر سیاستدان تبصرہ کر رہے ہیں، وہ معنی خیز ضرور ہے لیکن اس میں تشنگی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ یعنی having said all that کہ یہ جو 9 مئی کا ہے اور پی ٹی اے کے ساتھ ان کا تانا بانا ہے، اس پر تیقن کے ساتھ ابھی بات نہیں کی جا رہی، یہ کہا گیا کہ تفتیش تو جامی کی جا رہی ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ جو آپ نے پیرا پڑھ کے سنایا ہے کہ انتشار بے امنی پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کی الگ سے تفتیش کی جا رہی ہے، آپ کیا اس معاملے پر الگ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور جو سیاست میں ملوث ہونے والے معاملات ہیں یا جو دیگر الزامات ہیں ان پہ الگ سے تفتیش کی جائے گی، الگ سے کارروائی ہوگی؟ بالکل، یہ اس پیراگراف کو الگ سے لکھا اس انداز سے گیا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ تفتیش ابھی کی جا رہی ہے، ابھی اس کے اوپر کوئی متعین الزام یا متعین جرم جو ہے وہ ثابت نہیں کیا گیا، البتہ الزام کی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر تفتیش کی جا رہی ہے۔ جو پہلا پیراگراف ہے اس کی زد میں آ کے تو ان کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز ہو گیا نا، چارج شیٹ انہیں کر دیا گیا۔ دوسرے پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ ان کے خلاف اس پر الگ سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور یہ وہ پیراگراف ہے جس کی بنیاد سے فیصل واڈا جیسے سیاستدان جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو نفی کر رہے ہیں، لیکن اس پیراگراف میں ابھی کوئی کنکریٹ بات نہیں کی گئی، صرف یہ کہا گیا ہے کہ ابھی اس مدعے پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اجمل جامی، یہ جو ہے وہ کتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے اس کارروائی کے بعد کہ کوئی مقدس قائد نہیں ہے، یہاں پر ہر کسی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے، چاہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کیوں نہ ہو؟ آئی تھنک یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے ذیشان، بہت انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی کی گئی ہو۔ دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ، لیکن اس انپریسیڈنٹڈ کارروائی کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ یہ پھر آنے والے دنوں میں بھی، مستقبل میں بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کسی شخص کے اوپر، اور یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر اس حوالے سے بھی ہے کہ جو میں نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر گفتگو کا حوال دیا، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، یہ ایک پیج پر ہیں ایٹ لیسٹ آن دس ویری پوائنٹ، اور اس کو کیسے آگے ٹیک آن کرنا ہے وہ آج کی پریس ریلیز اس کا نقشہ کھینچ رہی ہے، اس کا ہمیں پتہ دے رہی ہے کہ آگے معاملات کس سمت پہ جانے ہیں۔ ہمیں تاثر یہ تھا کہ شاید سسٹم دباؤ میں ہے اور اس معاملے میں نرمی برتے گا، لیکن آج کی پریس ریلیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ دس از دی ادر وے اراؤنڈ، اور فیض حمید صاحب والا جو پتہ تھا یہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ ایک تاثر تھا کہ شاید یہ نہ اگلا جا رہا ہے نہ نکلا جا رہا ہے، لیکن اب اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، کنکریٹ بنیاد پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ دیٹ اسپیکس والیوم اباؤٹ دی انٹینشنز اینڈ اباؤٹ دی پلانس آف دی گورنمنٹ فار ناؤ، کیا باقی انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے فیض حمید صاحب کو اور پی ٹی آئی کو۔ اس میں عام ترین نقطہ یہ ہے کہ صرف آپ اکیلا فیض حمید صاحب کو اگر آپ کارروائی ان کے خلاف کرتے ہیں تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے سیاسی روابط کہاں سے، سیاسی نقصان فائدہ انہوں نے کہاں پہنچایا، اختیارات کا ناجائز استعمال کہاں کیا، 9 مئی میں وہ کیسے ملوث تھے۔ جب ان کا جواب ملے گا تو پھر ڈیفینیٹلی پھر کئی سیاسی شخصیات بھی اس کی زد میں آ سکتی ہیں۔